خلیفہ راشد، شہید محراب و منبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عمر، والد کا نام خطاب، قبیلہ قریش بنی عدی، والدہ کا نام خطمہ بنت حشام، ان کا تعلق قریش کے قبیلے مخزوم سے تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق تھا۔ وہ تاریخ اسلام کے اتنے ولولہ انگیز اور ہمہ جہت شخصیت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور صاف کردار، بلند حوصلے، خدا داد شجاعت، غیر معمولی فراست اور کارناموں کو اختصار سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ روایت ثقہ اس معروضی حقیقت کی تائید کرتی ہے۔ امام عادل، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے یہ بارعب وجاہت، توانا حوصلہ، بے مثال معاملہ فہمی، بلند آہنگی، مضبوط قوت بازوں اور ظرف نگاہی دین حق کی فصیل مستحکم کرنے کے لیے خصوصی طور پر عطا کی تھی۔ اگر بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے تو ان سوالوں کے جواب ہمیں یکی بعد دیگر بعثت نبوی بعد شروع ہونے والے عہد رسالتی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام تک، پھر مکہ کے قریش مخالفین مشرکین کے سامنے خطاب کے لخت جگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر بے کف ہونے اور مدینے میں اسلام کی فلاحی ریاست معرض وجود میں لانے کے مسائل میں بھرپور کردار ادا کرنے سے مل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتخاب کا کمال ہے اور مشیت ایزدی کے دور اندیشی اور معنی خیز حکمت عملی کا انعام بھی ہے۔ خلیفہ راشد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فخر کونین، صاحب قاب قوسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو صادق قرار پائی، تبریک و تحسیس واجب ہے عالم انسانیت پر کہ عرش اور فرش کہاں تک علوم مرتبہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدگی اور مدحت کے پرچم نہیں لہرائے۔ انعامات الہی اور دربار رسالت سے اعزازات گویا ان کے منتظر رہتے تھے۔ چنانچہ عشرہ مبشرہ میں ہم ان کا اسم گرامی موجود پاتے ہیں، گویا ان قابل رشک رفیع الشان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں وہ بھی شامل ہے جن کو مولا کائنات رب ذوالجلال کی رضا پا کر احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب دونوں طرف سے شجرہ ہے نسب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قرابت دار ہیں، اور جب شمشیر بے کف فاروق اعظم اپنی ہمشیرہ اور بہنوئی کے گھر قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو مشرکین مکہ کے کذب افطرا کا طوفان اپنا رخ موڑ لیتا ہے، اور تیز قدم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں باریاب ہونے کے لیے دار ارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر مشرب اسلام ہوتے ہیں اور رضائے الہی کے مطابق ہر اعتبار سے دین حق کا مضبوط قلعہ بن جاتے ہیں اور اسلام کا بازو شمشیر زن کہلاتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں کفار و مشرکین کی نظروں کے سامنے مسلمان برملا اور بے خطر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی میں جسارت نہیں ہوتی کہ جو فرزندان توحید کل تک گھروں میں وادیوں میں چھپ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حضور رکوع و سجود کرتے تھے، انہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا جا سکے یا کوئی مشرک سردار اور غلام تعرض کرے۔ جناب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حاصل کی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، پیغمبر اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ، ابن حشام اور عمر بن خطاب دونوں میں جسے تو زیادہ عزیز رکھتا ہو اس کے ذریعے اسلام کی دستگیری فرما۔ حالات کا رخ ایسے جہت پر تھا کہ قریش مکہ جمع ہو کر ظہور اسلام کے نتیجے میں پھیلنے والی توحید و رسالت کی روشنی کو عرب معاشرے میں روکنے کے لیے خیالی منصوبے بنا رہے تھے۔
حتیٰ کہ شدت غضب اور جذبہ اعلیٰ سے مغلوب ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکرم کے قتل کی ناپاک ارادے تک بات پہنچ گئی تھی۔ ادھر اپنی بہن بہنوئی کے گھر قرآن کریم کی مکی صورت طٰہٰ کی آیات مبارک کی تلاوت سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو دھوپ اللہ کی رحمت کے ٹھنڈی چھاؤں میں بدل گئی۔ یہ سحر خیز معجزہ نما کلام پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ محمد بن سعد نے داؤد ابن حسین اور امام زہری دونوں سے یہ روایت منسوب ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو شوکت اسلام میں اضافہ کا غلبہ عرش تک بلند ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ مردہ لے کر آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں کے مکینوں کو عمر کے حلقہ بے گوش اسلام ہونے کا بڑا شدید انتظار تھا۔ یا اللہ رب العزت کے کلام مقدس کی آفاق صداقت، تاثیر معانی، لامحدود حکمت آفرینی اور معجزے نما دل میں اتر جانے والی واقعات کا اندازہ بھی بخوبی ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ مالک و مختار نے اپنے محبوب پیغمبر رسول صادق آرزو کس کمال حسن انتخاب سے پوری فرما دی، یعنی سیدنا عمر کو دین حق اسلام مل گیا اور اسلام کو جری اور جانثار رسول عمر سراپا و صاف و کمالات اسلام دشمنوں کے بچھائے ہوئے کانٹوں کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوا آ ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کو حاصل نہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل قرب تھا۔ آقا دو جہاں نبی رحمت کا ارشاد گرامی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرم میں حرب فجار اعظم سے 4 سال پہلے قبیلہ عدی کے سپہ سالار کے دختر ختمہ کے بطن سے ہوئی۔ جناب عبداللہ ابن وہب نے مالک کی روایت بیان کی ہے، ایک رات عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خطاب کے مکان میں روشنیاں سی نظر آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خطاب بن نفیل کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، یہی لڑکا عمر بن خطاب تھا۔ ہجرت نبوی سے 40 سال قبل کا دورانیہ تھا۔ اپنے والد کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شجرہ یوں چلتا ہے: خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبد بن ورط بن زراح بن عدی بن کعب، والدہ کی جانب سے ہاشم بن مغیرہ بن عبد بن عمر بن مخدوم بن نفیل۔ جناب عمر کوئی 26 یا 27 برس کی عمر میں مشرب اسلام ہوئے۔ حضرت عمر نہایت گورے، بہت بلند قامت اور لحیم شحیم نظر آنے والے شخص تھے، بائیں ہاتھ سے بھی دائیں ہاتھ سے بھی کی طرح کام لے سکتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر چلک کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دراز قامت جسم، کم و سفید فام، آنکھوں میں بے حد سرک دوڑی پڑی ہوئی، مونڈیوں میں آگے کی جانب خفیف سا جھکاؤ، بازوں پر بالوں کی کثرت جو نقاط کے ساتھ سرخی مائل تھی، سراپا پروقار، رویہ متین، غیر ضروری ہنستے ہنسانے سے گریز فرماتے تھے۔ جناب عمر بن خطاب جسمانی طور پر طاقتور اور تنومند تھے، اس لیے زور آور بھی خوب ہو گئے، لیکن ہجوم کے درمیان کھڑے ہوتے یا گفتگو کرتے جاتے تو صاف نظر آ جاتے کہ وہ خطاب کے فرزند عمر آ رہے ہیں۔ آواز بھی گرجدار، لہجہ بھی پاردار، کبھی غصہ کا ماحول بن جائے تو ان کی شخصیت گویا اور شعلہ فشاں بن جاتی۔ انہیں پڑھنا لکھنا ان کے والد بزرگوار جناب خطاب نے بچپن میں ہی سکھا دیا تھا۔ لڑکپن میں شہ سواری اور پہلوانی کا شوق از خود ہو گیا۔ عکاظ کے میلے کے دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ زرقانی میں مذکور ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی تو ابو حفص عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز ادا کی، پھر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے اپنے سفر ہجرت کا برملا اعلان کیا۔ ابن اسحاق سیدنا برا بن عازم
رضی اللہ عنہ کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جناب مصعب بن عمیر اور مکتوم سب سے پہلے مدینہ پہنچے۔ ان کے بعد حضرت بلال بن رباح، حضرت سعد اور عمار بن یاسر شہر میں داخل ہوئے۔ پھر 20 مہاجرین کا ایک چھوٹا سا قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں مدینہ پہنچ گیا۔ اپنے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد غزوات میں حصہ لیا۔ عہد رسالت میں ہی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ ان کے دست راست اور مدینہ کے قاضی بھی رہے۔ مسلمانوں کی اچھی اخلاقی تربیت کے باعث کی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبی وفات کے بعد بار خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 24 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو سنبھالا۔ ان کا دستور حکمرانی پورے قلم روئی اسلامی کے لیے ماضی میں ہے، آج بھی قابل ہے۔ عہد فاروقی میں اسلامی ریاست کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک فتوحات کے باعث وسیع ہو گئی۔ خلیفہ عادل 10.5 سال منصب خلافت پر رہے۔ 23 ہجری کے ایام آخر میں مسجد نبوی شریف میں نماز کی امامت کرتے ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائی، رحمت للعالمین کے پہلو میں دفن کیے گئے۔